کیا خیال ہے؟ بہت برے حالات ہیں امت کے۔ آپ پوری دنیا میں اگر نظر دیکھیں اور نظر اٹھائیں تو ہر طرف سے مسلمان پس رہے ہیں۔ آپ اگر چائنا میں دیکھ لیں تو وہاں پہ ویگر مسلمز کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ برما میں دیکھ لیں تو وہاں پہ روہنگیا مسلمز کے ساتھ جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ آپ سیریا میں دیکھ لیں تو وہاں پہ ہمارے بھائیوں کو اور بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ آپ یمن دیکھ لیں تو وہاں پہ ایک قحط آیا ہوا ہے۔ آپ پاکستان کو دیکھ لیں تو یہاں پہ بد امنی ہے، انفلیشن ہے، قیمتیں کہاں پہنچ چکی ہیں۔ آپ انڈیا دیکھ لیں تو انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے۔ آپ سعودی عرب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی علماء اور دعات کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے حق بولنے پر۔ اور جب آپ ٹرکی، موروکو اور افغانستان کی طرف دیکھتے تو وہاں پہ زلزلے آ رہے ہیں۔ فلسطین کی طرف دیکھتے تو وہاں پہ ایک لمبی قدیم ہسٹری ہے قبضے کی۔ اور جب آپ غزہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی مایوس کن صورتحال ہے۔ اور جب آپ القدس بیت المقدس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے نظروں کے سامنے گرایا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ بھی ذلت کا بھی مقام ہو سکتا ہے اس امت پہ۔ یاد رکھیں یہ جو حالات اور واقعات ہیں نا یہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ صرف احد کا معاملہ لے لیں۔ احد میں جب صحابہ نے وہ ٹیلا چھوڑا اور خالد بن ولید جو اس ٹائم اسلام میں نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ پیچھے سے آ گئے اور ٹیلے کو بھی کیپچر کر لیا اور مسلمانوں کو سینڈوچ کر لیا بیچ میں، تو صحابہ شہید ہوئے، مصعب بن عمیر شہید ہوئے، حمزہ شہید ہوئے۔ تو صحابہ نے کیا کہا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ تو رب العالمین نے جواب دیا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، آپ کہتے ہیں یہ آپ کے اپنے نفوس کی وجہ سے ہے۔ ایک نبی کی نافرمانی کی، وہ بھی غلطی سے کی، تو یہ اتنا ڈیمیج فیس کرنا پڑا۔ میں اور آپ تو 24 گھنٹے رسول کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ حالات کیوں نہ آئے؟ لیکن ایک مسلمان نا امید کبھی نہیں ہوتا۔ یہ جو دین آیا ہے نا یہ کوئی ایک خطے، ایک طبقے، ایک ملک کے لیے نہیں آیا۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ، یہ جو دین آیا ہے یہ پورے ادیان پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، پوری دنیا میں راج کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے صحرا میں، تو کیا فرمایا؟ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اے میرے صحابہ یہ جو میں دین لے کے آیا ہوں یہ وہاں داخل ہو کے رہے گا جہاں سورج کی روشنی اور رات کا اندھیرا پہنچتا ہے۔ وَلَا يَدْخُلَنَّ كُلَّ بَيْتٍ، اور ہر گھر میں داخل ہو کے رہے گا۔ تو جب ایسے حالات ہو نا امت پہ تو مسلمانوں کو نا اللہ کے 3 نام یاد کرنے چاہیے۔ 3 نام، العلی، الاعلی اور المتعال۔ العلی قرآن میں 8 دفعہ آیا ہے، مطلب بلند۔ الاعلی بہت بلند۔ المتعال سب سے بلند۔ الاعلی 2 دفعہ آیا ہے اور المتعال 1 دفعہ آیا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الا ابتغاء وجه رب الاعلی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے رب کی ذات سب سے بلند ہے۔ کس چیز سے بلند ہے؟ علو ذات ہی، اپنی ذات میں سب سے بلند۔ آپ کو کیا لگتا ہے کون کون آپ سے سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا، کون کون سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، وہ عرش پہ موجود ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ہمیں سے اکثر مسلمان اپنے بھولے پن کے شکار میں یا سنسیریٹی میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن یقین جانیں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ رب کی ذات عرش کے اوپر موجود ہے اور اس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔
ٹھیک ہو گیا. امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں 1000 سے اوپر دلائل ہیں اس چیز کے کہ رب عرش کے اوپر موجود ہے، لیکن علم ہر جگہ موجود ہے. تو یاد رکھیں علوہ لا ینافی قربہ، اس کا بلند ہونا اس سے قریب اس کے علم ہونے کی منافی نہیں کرتا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی ریل پیل کو جانتا ہے اور دلوں میں چھپے ہوئے راز کو جانتا ہے، تو اس کا علم ہر جگہ موجود ہے. تو نعوذ باللہ رب کی ذات نہیں، وہ باتھ روم میں اور ڈسٹ بن میں نہیں ہے، وہ ہر عرش کے اوپر ہے. کہنے کا مقصد علو الذات، ذات میں سب سے بلند، علو الصفات، صفات میں سب سے بلند. اس لیے مسلمان کریٹر کو پکارتا ہے اور مشرک کریٹڈ کو پکارتے ہیں. مسلمان خالق کو پکارتا ہے اور مخلوق، اور جو لوگ ہیں مشرک ہیں وہ مخلوق کو پکارتے ہیں. سورج مخلوق ہے، چاند مخلوق ہے، عیسیٰ ابن مریم مخلوق ہیں، عزیر مخلوق ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، علی بن ابی طالب مخلوق ہے، تمام شیخ صاحب، پیر صاحب، اللہ کے ولی مخلوق ہیں. اس لیے مسلمان کسی انسان کو نہیں پکارتا، مسلمان اس کو پکارتا ہے خالق کو، جو خالق ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ جو پیدا کیا گیا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا جو پیدا نہیں کیا گیا؟ تو علو صفات لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو ہم مسلمان ایک رب کو پکارتے ہیں کہ رب ہی مشکل کشا ہے، رب ہی دعائیں قبول کرنے والا ہے، رب ہی شفا دینے والا ہے، رب ہی رزق دینے والا ہے. بٹ جو آج کا میرا مقصد ہے وہ ہے علو المشیت والارادہ. رب اپنے ارادوں میں سب سے بلند ہے. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ اگر آج ارادہ کر لے جل وعلا کہ مسلمان سارے غالب آ جائے تو ہو سکتا ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے. بٹ یہ میرے اور تمہارے پہ آزمائش ہے کہ ہم کیا کردار ادا کرتے ہیں، ہم رب سے کتنے سنسیئر ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین کا کام اسی سے لیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ سنسیئرٹی دکھانے والا ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو. قرآن میں وعدہ انتم الاعلون ان کنتم، تم غالب ہوگے اگر تم مومنین ہو، ایمان ہے تم میں. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرًا، کتنے ہی انبیاء تھے جن کے ساتھ جو قتال تھا وہ کس نے کیا؟ رب والوں نے کیا. یاد رکھیں میں اور آپ اگر امت کی بلندی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں رب والا بننا پڑے گا، اور اگر ہم رب والے نہ بنے تو پھر بہت ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. اس سے بڑی بھی کوئی ذلت ہو سکتی ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہیں اور وہ ایک پانی کی بوتل غزہ نہیں پہنچا پا رہے. اس سے بڑی بھی ذلت ہو سکتی ہے کہ سردیاں وہاں پہ آ رہی ہیں اور ایک کمبل بھی ہم وہاں نہیں پہنچا پا رہے. اسرائیل کی پرمیشن کے بغیر رفح کراسنگ جو ایجپٹ سے کھلتی نہیں جا پا رہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ تمہارے پہ بھوکے اس طرح ٹوٹیں گے، یعنی تمہارے پہ کفار ممالک اس طرح ٹوٹیں گے جس طرح بھوکا کھانے میں ٹوٹتا ہے. کیوں یا رسول اللہ ہم بہت کم ہوں گے؟ آپ نے کہا نہیں تم کثرت سے ہوگے، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوگے. اللہ تمہارا جو روب ہے وہ کفار کے دل سے نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں ایک بیماری ہوگی جس کو بولتے ہیں الوہن. وَمَا الْوَحَنْ یا رسول اللہ، وہن کیا ہے؟ آپ نے کہا حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا سے تمہیں شدید محبت ہوگی اور موت سے تمہیں شدید نفرت ہوگی. آپ لوگ صحیح اپنے آپ سے سوال کرو، کیا ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں دنیا سے شدید محبت اور موت سے ہم بھاگتے ہیں؟ یہی وجہ ہے. اللہ کی میں نے کہا تم 4 کام کرو، تم ربا لو، سود میں ڈیل کرو، تم اپنی دنیا داری میں پڑ جاؤ، اور تیسرا اپنی دنیا سے راضی ہو جاؤ، اور چوتھا تم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دو. صلت اللہ علیکم ذلًا، اللہ تم پہ ذلت نازل کر دے گا. آج مسلمان ہم جب ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، بچے ان کی ٹانگیں کٹ رہی ہیں، ان کے جسم پھٹ رہے ہیں، ان کے چہرے جلائے جا رہے ہیں. وائٹ فاسفورس جو بامز ہیں جو انٹرنیشنلی بینڈ ویپن ہے، اس کے ذریعے بچوں پہ وہ مارے جا رہے ہیں اور خواتین پہ مارے جا رہے ہیں.
ان یہودیوں کی مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے سو رہی ہیں، اور ہماری مسلمان مائیں اپنے بچوں کو لاشوں کو سینے سے لگا کے سو رہی ہیں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ان کے مردوں نے کام کیا اور ہمارے مرد خاموش رہے۔ ان کے مردوں نے اپنے دین کے لیے محنت کی اور ہمارے مرد وہ فحاشی اور قرآنی اور بے حیائی اور دنیا داری میں پڑے رہے۔ لیکن صحابہ کیسے تھے معلوم ہے آپ کو؟ خالد بن ولید نے خط لکھا پرشیا کے کنگ کو، اور کیا لکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من خالد ابن ولید الى مرازبة فارس، سلام على من اتبع الهدى فإلا أن تسلموا وإما الجزية وإما الحرب فوالله لقد جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة۔ کہ خالد کی طرف سے پرشیا فارس کنگ کو سلامتی، اس پہ تم ہدایت کو فالو کرے گا، تم اسلام قبول کرو یا جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خدا کی قسم واللہ میں ایسے مرد لے کے آؤں گا جو موت سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح تم زندگی سے محبت کرتے ہو۔ یہ فرق ہے صحابہ اور ہمارے بیچ میں۔ میرے بھائیوں، خود پیسے کو اپنا رب نہ بناؤ، عہدے کو اپنا رب نہ بناؤ، اس کو استعمال کر لو دین کے لیے، اس کو استعمال کرو اپنی آخرت کے لیے۔ صحابہ کے لیے جو دین تھا وہ سر کا تاج تھا، جیسے میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے نا، صحابہ کے لیے تھا، اور دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی، اور دنیا کو وہ بہاتے تھے اور خرچ کرتے اور کمایا بھی بہت۔ عبد الرحمن بن عوف نے، عثمان بن عفان نے بہت کمایا، لیکن ذلیل کیا اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارا فرق پتہ ہے کہ ہماری جو دنیا ہے وہ سر کا تاج ہے اور دین ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ جب یہ سر کا تاج گرنے لگتا ہے ہم اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں اور سر کے تاج کو سنبھال لیتے ہیں، لیکن دنیا کو بچا لیتے ہیں۔ اور صحابہ وہ اپنے دین کو بچا لیا کرتے تھے اور دنیا کو سے پھینک دیا کرتے تھے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں ایک شخص جانتا ہوں، میرے ایک جاننے والے کے جاننے والے تھے، کینیڈین نیشنل تھے وہ، اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک مسئلہ ہوا، ان کو گورنمنٹ نے ڈپورٹ کر دیا کہ آپ نکل جائیں۔ تو وہ پاکستانی نیشنل بھی تھے اور وہ کینیڈین نیشنل بھی تھے، انہوں نے کہا واپس پاکستان جاؤ۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ وہ ملک جس میں تو ظلم ہے، زیادتی ہے، چوری چکاری ہے، اس میں کیا جاؤں گا، ساری میری تو انویسٹمنٹ یہاں پہ ہے۔ تو ایک شخص آیا اور کہا کہ بات سنیں، آپ ایک کام کریں، آپ اپنے آپ کو نا قادیانی رجسٹر کر لیں، آپ کو کینیڈین نیشنلٹی دوبارہ مل جائے گی۔ انہوں نے منٹ نہیں لگایا اور کہا وہ فارم لے کے آؤ۔ وہ جو فارم لے کے آئے اس پہ سائن کر دیا اور اپنے آپ کو ایز اے قادیانی ڈکلیئر کر دیا، اور پریکٹس بھی کرنا، ان کے جماعت خانوں میں جانا شروع کر دیا۔ ان کو کینیڈین نیشنلٹی مل گئی ایسے کر کے، اپنے دین کو بیچ دیا، منٹ نہیں لگایا۔ میں اور آپ دیکھیں، ہم کیا لاکھوں کے لیے جھوٹ نہیں بول دیتے؟ ہم کیا اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بول دیتے؟ جاب نہ مل رہی ہو تو سودی جاب نہیں کر لیتے؟ یہ جو بینکس ہیں یہاں پہ کیا مسلمان کام کر رہے ہیں یا کفار کام کر رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا کسی پہ فتوے لگائیں کفر کے، میں نہیں کہہ رہا کسی کو حقیر سمجھے، میں کہہ رہا ہوں اپنا احتساب کریں کہ ہماری کیا حالت ہے امت کی۔ ہمارا سارا دن کہاں پہ گزرتا ہے؟ نیٹ فلکس، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، اور قرآن کے ساتھ کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں۔ افریقہ میں ایک شہر تھا جنہوں نے مدینہ میں ایک یونیورسٹی ہے، جامعہ الاسلامیہ مدینہ، اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ، ان کو لیٹر لکھا کہ ہمیں ایک شیخ بھیج دیں، ہمیں ایک عالم دین بھیج دیں۔ انہوں نے کہا کہ تکا کرتے ہیں، اللہ کرے کوئی بھیج دے، تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لی اور ایک امام صاحب، ایک شیخ صاحب بھیج دیے۔ وہ بڑے خوش، اللہ اکبر، ہمارے تو وارے نہارے ہو گئے، اب شیخ ہمیں قرآن پڑھائیں گے اور حدیث پڑھائیں گے۔ تو وہ جب وہ شیخ ادھر پہنچے تو وہ انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا، بڑے خوش تھے وہ، ان کی زندگی بدل گئی، کرائم ریٹ کم ہو گیا، ان کے ہاں دینداری آنی شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نا ان کا ذرا خیال رکھتے ہیں، تو ان کو اپنے گھر بلاتے ہیں، رمضان آیا تو رمضان میں ہر بندہ اپنے گھر میں دعوت کے لیے شیخ کو بلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو 30 فیملیز، 30 لوگ
اکٹھے ہو گئے اور کہا کہ روزانہ ایک ایک فیملی شیخ صاحب کو اپنے گھر پہ انوائٹ کرے گی. شیخ صاحب نے جانا شروع ہو گئے. جب چوتھی فیملی کی باری آئی نا تو وہ ہسبینڈ وائف تھے, میاں بیوی تھے. انہوں نے شیخ کے لیے کھانا سانا سرو کیا, کچھ دیر کچن میں گئے, پکا کے لائے, تو کھانا کھایا, سوال جواب ہوئے تو وہ اپنے گھر چلے گئے. ہسبینڈ وائف بڑے خوش کہ الحمدللہ ہم نے آج بڑا سیکھا, بڑی اپنی کنفیوژنز دور کی, بڑا زبردست ٹائم گزرا. بیگم کو یاد آیا کہ کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے ڈرائنگ روم میں, وہ میں ذرا نکالتی ہوں اور میں لاؤنج میں رکھ دیتی ہوں, یا میں اپنے بیڈ روم میں رکھ دیتی ہوں تاکہ میں ان کو سنبھال کے رکھوں, کیونکہ ابھی ڈرائنگ روم میں مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں. وہ جب گئی پیسے دیکھنے کے لیے تو پیسے نہیں پڑے تھے وہاں پہ. بڑی حیران, بڑی پریشان, یہ کیا ہوا؟ اپنے ہسبینڈ سے پوچھا آپ نے اٹھائے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. کوئی اور مہمان آیا ہے؟ کوئی نہیں. شیخ صاحب کے علاوہ کوئی اور نہیں آیا تھا وہاں پہ. سارا شک شیخ پہ گیا کہ یار, ان کا بڑا دل خراب ہوا, یہ کیا کر دیا, یہ کیسا امام ہے, یہ کیسا شیخ ہے کہ جو پیسے چوری کر کے بھاگ گیا ہمارے. وہ ہسبینڈ مسجد جانا چھوڑ دیا اس نے, کبھی کبھی جاتا تھا نماز پڑھ کے نکل آتا تھا, ان کے ضرور سننا چھوڑ دیے, ان کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا, خود بھی دین سے بہت دور ہونا شروع ہو گیا. پوچھے نہ پوچھیں, پوچھے نہ پوچھیں, بڑی آپس میں ڈسکشن رہی. آخر حیا, شرم اور وقار کی وجہ سے نہیں پوچھا. اگلا رمضان آ گیا, ان 30 فیملیز نے کہا کہ دوبارہ شیخ کو بلاتے ہیں. اس نے کہا میں نہیں بلا رہا. بیگم نے کہا کہ دیکھیں اللہ اور دے گا, معاف کریں ان کو پیسے چاہیے ہوں گی, مجبوری ہوگی, لے لیے, اللہ اور دے گا, معاف کریں, اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں نے ان کو معاف کیا. دوبارہ گھر بلا لیا. دوبارہ جب گھر بلایا تو کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ کیا حال آپ کا, سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے. تو وہ جو ہسبینڈ تھا نا, جو شوہر تھا, وہ صحیح جواب نہیں دے رہا تھا شیخ کو. بڑا ایٹیٹیوڈ تھا, بڑا کولڈ, بڑا ایک کھچا کھچا سا تھا. تو شیخ نے کہا کہ پورے سال سے آپ نا مجھ سے دور ہی ہے, کیا وجہ؟ تو اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں مجھے آپ بتائیں. تو شیخ صاحب کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب انہوں نے پش کیا, فورس کیا, اس کا نا دل کا سارا غبار, ہماری ساری زندگی جمع پونجی تھی ہم نے وہاں رکھی تھی, آپ کے علاوہ کوئی نہیں آیا وہاں پہ, تو ہمیں آپ پہ شک ہے, آپ بتائیں آپ نے وہ پیسے اٹھائے یا نہیں اٹھائے. انہوں نے اپنا سر نیچے کیا, کچھ دیر کے لیے خاموش رہے, اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں ان کو میں نے ہاتھ لگایا تھا. وہ بڑا حیران پریشان کہ یار یہ تو مان بھی گئے. تو جو شیخ صاحب تھے نا, انہوں نے اپنے ایسے آنکھیں نیچے کر لی اور آنسو بہنا شروع ہو گئے. جب وہ رونا شروع ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایکیوز نہیں کر رہے تھے, ہم آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہ رہے تھے, آپ کی بات ہم کسی کو نہیں بتائیں گے, آپ پریشان نہ ہوں. تو شیخ صاحب نے کہا کہ میں اس لیے تو پریشان نہیں ہو رہا, میں اس لیے تو نہیں رو رہا. تو انہوں نے کہا پھر آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ اگر آپ اس وجہ سے نہیں رو رہے تو پھر کس لیے رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لاسٹ ٹائم جب میں یہاں بیٹھا ہوا تھا نا, تو یہ سامنے کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور یہاں پہ ایک ہوا چل رہی تھی, اس ٹائم موسم بڑا اچھا تھا, تو وہ بار بار نا وہ بیڈ شیٹ اوپر ہوتی ہے اور وہ پیسے نیچے گر جاتے ہیں. میں ان کو اٹھا کے دوبارہ رکھتا تو دوبارہ ہوا کی وجہ سے وہ پیسے گر جاتے ہیں. تو میں نے ایک کام کیا, میں نے ان پیسوں کو اٹھایا اور سامنے مصحف پڑا ہوا تھا قرآن مجید, اس کے اندر رکھ دیے. میں حیران اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ پورا سال گزر گیا, آپ نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا, پورا 1 سال گزر گیا ہے, آپ نے یہ مصحف کھول کے نہیں دیکھا. یہ میں مدینہ چھوڑ کے یہاں پہ آیا ہوں اور یہ دعوت کام کر رہا ہوں, یہ رزلٹ ہے میری دعوت کا. میں اور آپ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں, کتنے دن گزر جاتے ہیں ہمارا قرآن سے تعلق, ہماری جو ذلت اور آج کل مسلمانوں کی جو رسوائی ہے نا, اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, اس کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بآخرین, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو اٹھاتا ہے اور قوموں کو گراتا ہے. ہمارا کتنا ٹائم گزرتا ہے قرآن پہ. ایک شیخ سے کسی نے پوچھا, آج کل کے دور کی بات ہے, کہ شیخ یہ بتائیں کہ صحابہ کا تعلق قرآن سے کیسا تھا؟ تو انہوں نے کہا بیٹا جو آپ کا تعلق واٹس ایپ سے ہے, عمر بن خطاب کو جو مقام ملا نا وہ کیسے ملا؟
ان کی بیگم کہتی ہیں، ان کی وائف کہتی ہیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے کانا یقرأ القرآن، وہ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ لوگوں مجھے حیا اور شرم آتی ہے کہ میرا ایک دن گزر جائے اور میں کتاب اللہ کا کھول کے نہ پڑھوں، اور میرا اور آپ کا۔ تو آپ آج ارادہ کر کے جائیں کہ روزانہ قرآن کو آدھا گھنٹہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے ارادہ کریں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسری کام، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، جو نیک لوگ ہیں، جو سارے لوگ ہیں، ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، جو آپ کو دین کا دعوت دیتے ہیں، جو کہتے ہیں یار نماز پڑھ لیا کر، جو کہتے ہیں یار زبان سے گالی گلوچ نہ کیا کر، ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، دین کا علم حاصل کرنا شروع کریں۔ قرآن و حدیث کو جو آتھینٹک علماء ربانیین ہیں ان سے پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ۔ یہ آپ کی انشاءاللہ نجات کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔